السلام علیکم۔ توقیر انصاری صاحب کہتے ہیں کہ زندگی میں ہر انسان کو سب سے پہلے اپنے اور کائناتوں کے بنانے والے سپریم خدا اللہ کے متعلق جاننا بہت ضروری ہے، جو خالق، مالک، رزاق اور منتظم ہے، جو انسانوں اور چھوٹے بڑے جانداروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے والا جانور ہو یا ہوا میں اڑنے والا ہو یا سمندر میں رہنے والا ہو۔ آج لوگوں کے ذہنوں میں اللہ کے بارے میں ریسرچ کیے بغیر مختلف سوالات ابھرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی کوئی خدا ہے، اور کچھ لوگ سرے سے انکار کرتے ہیں۔ توقیر انصاری صاحب کی دو ویب سائٹس isdilanigo.com اور thinkallah.com سے کلیکٹ کی ہوئی انفارمیشن پیش کر رہا ہوں۔ جناب، لوگوں کو خدا پر یقین کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ ہمیں کیا پتا کوئی خدا ہے ہی یا نہیں؟ مسٹر کائناتوں، زمین اور سمندروں کا بنانے والا، سسٹموں کا چلانے والا ایک اصل سپریم خدا اللہ ہے۔ ہر چیز اس کی فرمانبردار ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے۔ خیر، شر اور انسانی قسمتوں کا بنانے والا بھی ایک اصل سپریم خدا اللہ ہے، جس نے انسان کو ایک خون کی پھٹکی سے بنایا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر، اور جب تک چاہے وہ انسان کو خیر میں رکھے اور جب چاہے اس سے خیر چھین لے۔ ہر ایک انسان دنیا میں آزمائش کے لیے آیا ہے، طرح طرح کی تکلیفوں، آزمائشوں اور چیلنجز کا مقابلہ کرتے کرتے بے بس ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار زندگی کی آزمائشوں میں ایک موڑ ایسا بھی آتا ہے کہ آدمی کے پاس نہ پیسہ ہوتا ہے اور نہ مدد ہوتی ہے، اور اس کو زندگی میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ کتنے ہی لوگ اچانک شوک ہونے کی وجہ سے کولیپس ہو جاتے ہیں اور کوما تک میں چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ پریشانیوں سے تھک کر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور خودکشی تک کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جبکہ انسان کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا۔ سسٹموں کا چلانے والا اصل سپریم خدا اللہ اگر اسے آزمائش کے لیے مختلف ٹیسٹوں میں ڈالتا ہے تو وہی اللہ ہے جو اس کو پریشانیوں سے نکالتا ہے، چاہے پکارنے والا بادشاہ ہو یا فقیر۔ جو اس کے ماننے والے ہیں ان کو معلوم ہے، اور اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں ان کو بتا دیا ہے کہ پریشانیاں دور کرنے والا رب اصل سپریم خدا اللہ پکارنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ اصل سپریم خدا اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ ہر پریشانی اور چیلنج کو اپنی آزمائش سمجھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں وہ ان قریب دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ مگر جو لوگ چاہے وہ ایتھیسٹ، ایگنوسٹک یا بے عمل مسلمان اور بتوں اور انسانوں کے پجاری ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ایک اصل سپریم خدا اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے اس کی رحمت سے دور ہوتے ہیں۔ دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی بڑے بڑے چیریٹی کے کام کرتے ہیں، جیسے مدر ٹریسا اور ایدی کے علاوہ ویسے تو بڑی بڑی چیریٹی آرگنائزیشن چلانے والوں کی تنخواہیں اور پرسنل اخراجات لاکھوں ڈالرز میں ہوتے ہیں، اور یہ سارے اخراجات چیریٹی کے پیسے سے ادا ہوتے ہیں، اور بہت کم چیریٹی ضرورت مندوں تک پہنچتی ہے۔ زیادہ تر ان چیریٹی آرگنائزیشن میں یہ فوکس کیا جاتا ہے کہ کسی طرح سے ایک اصل سپریم خدا اللہ کی عبادت کرنے والوں کو اللہ سے دور کیا جائے، اور یہ ایک بہت بڑا کاروبار ہے۔ ہم یہ نہ بھولیں اصل سپریم خدا اللہ کی مدد اور رحم ہر انسان کے لیے ہوتا ہے، مگر جو اللہ کے ماننے والے ہیں
وہ ان تکلیفوں اور آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں اور ان کو ان تکلیفوں پر صبر کرنے کا ریوارڈ ملتا ہے، مگر جو اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں وہ اپنی پریشانیوں کو اپنی بدقسمتی سمجھتے ہیں اور ناشکریاں کرتے ہیں، بیماری میں صبر نہیں کرتے اور ایک اصل سپریم خدا اللہ سے مدد نہیں مانگتے۔ ان کے صبر کا دار و مدار صرف دواؤں، پین کلرز اور ڈاکٹروں پر ہے۔ جیسے ہی دواؤں اور پین کلرز کا اثر ختم ہوتا ہے وہ اپنا اسٹیٹس، مینرز اور ایجوکیشن بھول جاتے ہیں اور اپنی تکلیف کے دوران صبر کی بجائے زبان سے گندی گندی گالیوں سے اپنے آپ کو کوستے ہیں اور بدقسمت کہتے ہیں، مگر اللہ کے ماننے والے آزمائشوں اور تکلیفوں کے وقت صبر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے لگتے ہیں اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے ہیں۔ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے ماننے والوں کو تسلی دی ہے کہ مشکلات میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا۔ سو بے شک ہر دشواری کے ساتھ آسانی آتی ہے، یقیناً اس دشواری کے ساتھ بھی آسانی ہے۔ اور کئی مرتبہ جو یقین کرنے والے ہیں ایک اصل سپریم خدا اللہ پر، ان کی آزمائشیں اور وقتی پریشانیاں انہیں سیدھے رستے پر لانے کے لیے دی جاتی ہیں۔ اهدنا الصراط المستقيم۔ جیسے قرآن میں سورہ فجر سورہ نمبر 89 آیت نمبر 27 تا 30۔ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلی جنتی۔ اے اطمینان پا جانے والے نفس، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹا کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی، گویا اس کی رضا تیری مطلوب ہو اور تیری رضا اس کی مطلوب، بس تو میرے کامل بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت قربت و دیدار میں داخل ہو جا۔ اس سیریز کی بقایا ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اور مزید تفصیلات کے لیے istheanyGod.com اور thinkallah.com پہ جا کے اس آرٹیکل کو پڑھیں۔ اللہ کے ماننے اور نہ ماننے والوں سے میری درخواست ہے کہ thinkallah.com اور istheanyGod.com کو انسانی فلاح و بہبود کے لیے ملٹی میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں پہنچا کر اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اب دیں اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔